الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع عنایت فرمایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کا مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں جو اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس قرآن کریم کو پڑھاتا ہے، اس قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام والسلام نے اپنی مبارک حدیث میں فرمایا ہے. یہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا بہت ہی بہترین حسین تحفہ ہے، جو انسان کے لیے ایک روشن چراغ ہے. جو گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان ہیں، اگر وہ اس قرآن کریم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس قرآن کریم سے پیار و محبت کرتے ہیں، تو یہ کلام کے اندر ایسی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کو اس گناہ کی دلدل سے نکال لاتا ہے. یہ قرآن کریم جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت والجلال بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آقاؤں کا آقا ہے، داتاؤں کا داتا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. وہ ایسا رب ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے جو اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اس جیسا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کلام بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر رکھی ہے. جس طریقے سے انسان لوہے کو مغناطیس سے کھینچتا ہے اور کہیں مغناطیس کو ڈالا جائے، کہیں چھوڑا جائے، تو وہ جو ہے لوہے کی طرف کو کھینچتی ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. ایسے ہی اگر یہ قرآن کریم پڑھا جائے، اس قرآن کریم کو دیکھا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے، تو یہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی جو ہے برکات کو اس پڑھنے والے کی طرف کھینچتا ہے.
اللہ کو اس پڑھنے والے، اس سے جو قرآن کریم سے محبت کرنے والے کی طرف اللہ کا جو ہے چہرہ رحمت جو ہے اس کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے، یہ ایک ایسی واحد اور بے مثال کتاب ہے کہ جو ہے نہ دنیا میں ایسی کتاب قرآن کریم سے پہلے تھی، نہ صبح قیامت تک کوئی کتاب ہوگی، اور نہ آسمانی کتابوں میں اس جیسا مقام اور مرتبہ ہے جو اس ایک قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے، سب کے لیے پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، یہ قرآن کریم ہر ایک کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے۔ اس قرآن کریم کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کا دکھانا بھی ثواب ہے، اس پر عمل کرنا تو واجب عبادت ہے، اس کا عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا تو بہترین انسان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اب اس کی ایک شکل تو مدارس ہے، مساجد ہیں، یہ ان کے لیے ہی قید نہیں کہ صرف مساجد اور مدارس کے اندر ہی قرآن کریم پڑھا جائے، پڑھایا جائے، بلکہ ہم اس فرد کے لیے یہ انعام اور تحفہ ہے جو اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اور ان کی مائیں، ان کے والدین، ان کے بھائی قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول کی طرف سے انعام ہے۔ وہ سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو پڑھنا نہیں جانتا ہے، نہ پڑھانا جانتا ہے، لیکن ہاں اس قرآن کریم سے محبت بہت کرتا ہے، اس قرآن کریم سے اسے لگاؤ بہت ہے، اس قرآن کریم کے پڑھنے والوں سے وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان قرآن کریم کے پڑھنے والے معصوم بچوں کا اپنا مال و دولت خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس فہرست میں شامل ہے کہ ہاں وہ قرآن کریم سے محبت اور لگاؤ رکھتا ہے، اسی بنا پر جو ہے اس کے پڑھنے والوں سے وہ لگاؤ رکھتا ہے، اس کے پڑھنے والوں سے وہ پیار کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا کیمیا نسخہ عطا فرمایا ہے اس امت محمدیہ کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر یہ قوم اور یہ امت اس قرآن کریم کو سینے سے لگا لے تو اس سے بہترین ہدیہ قوم کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہترین تحفہ قوم اور امت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کافر مکہ کے کافر اسی قرآن کریم سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے، جب یہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ قرآن کریم لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، مغناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم بھی کتنا بھی بدکار اور گنہگار ہو، جب وہ اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس سینے سے لگاتا ہے یا کہیں پڑھنے والے کے آس پاس میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا دل اس قرآن کریم کو سنتے ہی پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علیہم القرآن، جب مکہ کے کافروں کے سامنے قرآن کریم کو پڑھتے تھے اور آپ کے دشمن کفار مکہ قرآن کریم کو سنتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ انہیں ڈر ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، وہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم تو اس کے اندر تو بڑا نرالا جادو ہے، اس کے اندر تو بڑا نرالا جادو ہے، یہ تو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف ابھارتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس قرآن کریم کو مت سنو، اس قرآن کریم کو سننا بند کر دو
اور جب یہ قرآن کریم پڑھا جائے وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تو تم شور مچایا کرو، تم جو ہے شور ہائے ہلا مچایا کرو، تاکہ قرآن کریم کے آثار اور قرآن کریم کی تاثیر سے ہمارے دل نہ بدل جائیں، اور تاکہ ہم محمد کے اوپر اور محمد کے ساتھیوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ یہ کفار کی حرکتیں ہوا کرتی تھی۔ کافر بھی جانتا ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا مطلب سمجھ لیا اور اس کے معنی کو جان لیا تو ہو سکتا ہے ہم ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ قرآن کریم کی ایسی تاثیر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرے پیارے بندو، جب قرآن کریم پڑھا جائے، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو تم خاموشی کے ساتھ خاموشی اختیار کر لو اور غور سے سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ہو۔ اگر تم نے بھی وہی ہائے ہلا شروع کیا جو کافر چاہتے اور کافر کرا کرتے تو تم امت محمدیہ کہلانے کے حقدار نہیں ہو۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو جو ہے نئے جو ہے کاموں کو شامل کیا جاتا ہے، نئی باتیں نکالی جاتی ہیں، وہ کافروں کی حرکتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں۔ کافر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، صحابہ نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ان کی وہ حرکتیں شروع ہو جاتی تھی۔ آج یہی ہمارا حال ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تاثیر نہیں رہی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے۔ میرے گھر جو قرآن تو وہی ہے، نہ ہمارے اندر وہ زبان ہے جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، نہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے قرآن کریم کو چھوا کرتے تھے، نہ ہمارے پاس وہ دل ہے جن دلوں کے اندر اس قرآن کریم کو بتایا جا کرتا تھا اور اس قرآن کریم کی محبت ہوا کرتی تھی۔ آج تو ایک گناہوں کا ایسا لوٹڑا ہم نے اپنے دل کو بنا لیا ہے، دل ایک سیاہ ہو چکا ہے، دل ایسا سیاہ ہو چکا ہے کہ قرآن اور حدیث کی بات ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، ہمیں قرآن کریم پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی جا رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں تب آتا ہے جب ہمارے دل صاف ہوں گے، جب ہمارے دل و دماغ کے اندر جو گناہوں کی نحوست ہے جس نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا ہے، جس نے ہمارے دل و دماغ پر ٹھپا لگا دیا ہے، تب تک وہ گناہ ختم نہ ہو، مٹ نہ جائے، تب تک قرآن کریم جو ہے ہمارے دل میں نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی برتن میں گندگی بھی ہو اور ایک ہی برتن میں جو ہے صفائی بھی ہو، ایک ہی جگہ روشنی بھی ہو اور ایک ہی جگہ ظلمت بھی ہو، تاریکی بھی ہو، اندھیرا پن بھی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کا کلام پاک ہے، اس کے لیے اللہ نے ہر چیز کو نرالا چنا۔ جب اللہ کا کلام اتارنے کی باری آئی اور ذریعہ منتخب کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستی کو چنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا۔ یہ جبرائیل کون ہیں؟ یہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی پر اتارنا تھا اس ہستی کو چنا۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا لب جگر ہے، وہ یتیموں کا یتیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ اللہ کا کلام
اترنے والا ہے تو ہستی بھی اللہ نرالی چن رہا ہے. اللہ ہستی بھی ایک نرالی ذات چن رہا ہے. تمام مخلوق میں، تمام انسانیت میں اعلیٰ اور ارفع ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب فرمایا. جگہ کی باری آئی، کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں، غار حرا کو منتخب فرمایا. اور جب مہینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ بھی خود چنا. مہینہ بھی اللہ خود چن رہا ہے، رات بھی اللہ خود چن رہا ہے. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللہ کہہ رہا ہے میں رات ایسی چن رہا ہوں جو ہزاروں راتوں سے، ہزاروں مہینوں سے افضل اور برتر ہے. میں مہینہ ایسا چن رہا ہوں جو تمام مہینوں سے افضل ہے، شہر رمضان. اللہ نے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا. ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو نرالا چن رہا ہے اور ہمارے دل گناہوں کی نحوست سے لد پد ہو، گناہوں کی نحوست ہمارے دل پر طاری ہو، ہمارے دل سیاہ ہو جائیں اور پھر ہم کہیں کہ قرآن میں تاثیر نہیں رہی، قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. میرے بھائیوں نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں ایسے ہی دل کو بنانا ہوگا، دلوں کی ظلمت کو اور نحوست کو ختم کرنا ہوگا. پھر دیکھیے اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے. سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہے. عشاء کی نماز کے بعد نماز سے فارغ ہوئی، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی. 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. اب کیا ہوتا ہے، دیکھتی ہیں کہ صبح صادق ہو گیا، صبح کا وقت قریب آ گیا. ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کیا شکوہ کیا، اے میرے مولا، اے پروردگار، تیری رات بڑی چھوٹی ہو گئی. مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہو گئی، ابھی تو میں نے قرآن کریم کی ابتدائی کی تھی، ابھی تو قرآن کریم کی میں نے شروعات کی تھی کہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے. سردیوں کی لمبی رات تھی، بڑی رات تھی. حضرت فاطمہ کو قرآن کریم پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا کہ رات کا بھی پتہ نہیں چلا. اللہ سے گلہ کر رہی ہے، اللہ کی رات کتنی چھوٹی ہو گئی. میرے بھائیو، یہ ہے قرآن کریم کو دلوں میں بسانے والے. 2 آدمیوں کی پہاڑ پر ڈیوٹی لگائی کہ آپ کو رات میں، مشہور روایت ہے کہ آپ کو رات میں پہرا دینا ہے. اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اگر جو ہے دونوں جاگتے ہیں تو ہو سکتا ہے صبح کو دونوں کے اوپر نیند طاری ہو جائے، ذمہ داری میں غفلت ہو جائے. چلو ایسا کرتے ہیں، ایک سو جائے اور ایک جو ہے پہرا دے، ایک جاگے. دونوں نے مشورہ طے کر لیا. ان میں سے ایک سو گئے، آرام کرنے لگے. جن کو جاگنا تھا انہوں نے کیا سوچا کہ جاگنا تو تب بھی ہے، پہرا دینا تو تب بھی ہے، کیوں نہ جو ہے قرآن کریم کو پڑھنا ہی شروع کر دیا جائے، کیوں نہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر دی جائے. اب جو ہے دوسرے نے جو ہے قرآن کریم نیت باندھ دی، 2 رکعت نفل کی اور قرآن کریم نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. اب دشمن کو موقع مل گیا، دشمن نے جو ہے تیر سے وار کیا. پہلا تیر جو ہے جسم میں گھستا ہے، کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی. دوسرا تیر دشمن نے چلایا، دوسرا شریر کے اندر داخل ہوا، کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی. تیسرا تیر مارا، وہ بھی شریر کے اندر داخل ہوا، خون کا فوارہ چھوٹا، خون میں لطپت ہے. اور بس اندیشہ یہ ہو گیا، ڈر یہ ہو گیا کہ اگر میں نے اپنے ساتھی کو نہیں جگایا تو جس ذمہ داری اس پر عائد کر دی گئی، جس ذمہ داری کو یہ لگایا تھا، اس میں کوتاہی اور غفلت ہو جائے گی. اس کارن جو ہے اپنے سلام پھیرتے ہیں، نماز سے جلدی فارغ ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کو جگاتے ہیں اور اپنے بھائی سے کیا جواب دیتے ہیں، کیا بات کہتے ہیں. میرے بھائی جو سننے کے قابل ہے، کہتے ہیں میرے بھائی اگر آج میرے اوپر یہ ڈیوٹی کا ڈر نہ ہوتا، اس ذمہ داری کا ڈر نہ ہوتا
تو آج مجھے قرآن کریم پڑھنے میں اتنا لطف آ رہا تھا، اس ذات کی قسم میں سورہ کہف کو مکمل پڑھے اپنی نماز کو مکمل نہ کرتا، تیروں پر تیر کھائے جاتا، لیکن قرآن کریم کی سورہ کہف کو مکمل پڑھ کر ہی سلام پھیرتا۔ یہ تھے قرآن کریم سے تاثیر حاصل کرنے والے، یہ تھے قرآن کریم کو سینے سے لگانے والے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اس کتاب کو صرف رسمی کتاب بنا کر رکھ دیا ہے، اس کتاب کو صرف ہم نے مرنے والوں کے لیے چن لیا ہے، کہیں مر جائے، کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، چلو قرآن کریم پڑھوا دو، کاروبار نہ چلے، چلو قرآن کریم پڑھوا دو، کوئی خوشی ہو کوئی غم ہو، چلو قرآن کریم پڑھوا دو۔ صرف یہ ذہنیت بنا لی ہے ہم نے قرآن کریم سے، صرف اس لیے جو ہے اس کارن ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کریم کو سورہ زمین پر کیوں مبعوث کیا گیا، کس لیے اس قرآن کریم کو بھیجا گیا؟ یہ جو ہے انسان کے لیے مرنے سے لے کر اس کو جنت میں داخل کرنے تک، انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر اور اس کو جنت میں داخل کرنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قانون اور اصول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر اس کتاب کو دنیا کی ساری کتابیں چھوڑ دو، آسمانی ساری کتابیں چھوڑ دو، بس اس قرآن کریم کو سینے سے لگا لو، تمہارے پیدا ہونے سے لے کر صبح قیامت تک جنت میں داخل کرانے تک یہ قرآن کریم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے۔ آج تو اشکال کیے جاتے ہیں، آج تو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ جب اس ہندوستان کے اندر انگریز آیا تھا تو اس نے بھی یہی چال چلی تھی کہ اگر تم ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو تو ہندوستانیوں میں سے دو چیزوں کو مٹانا ہوگا، ایک تو ان کے علماء کو ختم کر دو اور دوسری چیز جو ہے اس قرآن کریم کو نعوذ باللہ ختم کر دو۔ تم جو ہے خود بخود یہ ہندوستانی غلام بن جائیں گے، کیونکہ جب تک ان کے علماء زندہ رہیں گے، جب تک یہ قرآن کریم پڑھیں گے، یہ قرآن کریم کے اندر یہی جذبات اور یہی صلاحیت پیدا کرتا رہے گا۔ آج تو ہمارا خود کا یہ حال ہے، انگریزوں کی تو بات دور کی، ہمارا خود کا یہ حال ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ایسی باتیں نکال کر لاتے ہیں، خود مسلمان ہو کر پڑھنے پڑھانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ خود پڑھنا آتا ہے اور پڑھنے والے ہمارے علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے معصوم بچے ہیں، ان سے بھی جو ہے اپنے چہروں کو پھیر لیا، ان سے بھی جو ہم نے اپنے چہروں کو پھیر لیا۔ اس قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو انسان کی زندگیوں کو ایسا بدلتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری خلافت کے زمانے میں ایک فوج کو لے کر مکہ کی وادیوں، مکہ کے پہاڑوں پر چڑھ گیا۔ میری خلافت کا زمانہ ہے، میں اپنے آدمیوں کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھا۔ گرمی کا زمانہ ہے، شدت کی گرمی ہے، تمام لوگ پسینوں کے اندر شرابور ہیں۔ اچانک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ سے نیچے کی جانب دیکھنے لگے اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ جو ہے پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین کیا معاملہ ہے، خیریت تو ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے آپ کی نگاہیں پہاڑ سے نیچے کی جانب ٹکی ہوئی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ایک وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب میں ان وادیوں کے اندر اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے لایا کرتا تھا۔ ایمان لانے سے پہلے میں اپنے اونٹوں کو جو ان وادیوں کے اندر، ان گھاٹیوں کے اندر چرانے کے لیے لایا کرتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے۔ شام کو جب میرے اونٹ خالی پیٹ گھر پہنچتے تھے، گھر جایا کرتے تھے، تو میرا باپ خطاب جو ہے مجھے ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا، کوستا تھا کہ عمر تیری زندگی کسی کام کی نہیں ہے،
تیری زندگی کامیاب نہیں ہے، تجھ سے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے۔ اور میرے ساتھیوں، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے میں نے محمد کا پرچم اٹھایا ہے، جب سے میں نے اس کلام کو سینے سے لگایا ہے، خدا کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم، اس قرآن کے صدقے نے اور اس ایمان کے صدقے نے، محمد کا دامن پکڑنے نے مجھے امیر المؤمنین کا خطاب دے دیا، مجھے امیر المؤمنین بنا دیا۔ تو یہ قرآن کریم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم، تو قرآن پڑھ تو صحیح، تیرا رب تو تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ تو اس قرآن کریم کو سینے سے تو لگا، دیکھ اللہ تجھے کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہی تو قرآن کریم ہی تو تھا جس نے عمر کو عمر بن خطاب کا لقب دیا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ حضرت عمر سے ٹکرایا تو ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ قرآن کریم ہی تو تھا جس نے حضرت عمر کے دل کو ایسا موم کر دیا کہ خود آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں طے یہ ہوا تھا، تیاری یہ کی گئی تھی، پلاننگ یہ کی گئی تھی کافروں کی کہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ کس طریقے سے مٹایا جائے، کون ہے جو اللہ کے رسول پر حملہ کرے گا۔ طے کر دیا گیا میٹنگ کے اندر کہ عمر ہی ایسا جلالی ہے، عمر کے اندر ہی ایسا دل ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جو یہ کام کر سکتا ہے وہ عمر ہے۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر کو تیار کیا گیا اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے۔ اب جب حضرت عمر تلوار لے کر نکلتے ہیں تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا وہ معصوم چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ خوبصورت چہرہ جب آمنے سامنے ہوتا ہے، دل ایسا پگھلتا ہے اور جو ہے دل پہ ایسا اثر طاری ہوتا ہے۔ تو عمر کیا کہتے ہیں، وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے ایمان میں داخل کر دیجئے۔ اور کفار کے چودھریوں سے، کفار مکہ میں اعلان کر دیا کہ آج تک جس عمر کی تلوار ایمان کے خلاف اٹھتی تھی، محمد کے خلاف اٹھتی تھی، آج اسی کی حمایت میں اٹھے گی، اسی کی ہمدردی میں اٹھے گی۔ یہ کس نے حضرت عمر کی زندگی کو بدلا؟ یہ کس نے بدلا؟ یہ قرآن کریم ہی تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہ قوم پستی کی طرف جا رہی ہے، آج یہ قوم ضلالت اور گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مال و دولت کیسے بچے، بہو بیٹیوں کی عزت کیسے بچے، گھر مکان ہمارے کیسے بچیں؟ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ ایمان سے خارج نہ ہو جائیں، ڈر اس بات کا رہتا ہے کفر کی حالت میں داخل نہ ہو جائیں۔ ایسے ہمارے اوپر جو ہے کہ یہ قوم مسلط ہو گئی، یہ غیر مسلط ہو گئے، کیوں ہوا؟ اس کا کارن کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی نکلے تھے، اللہ نے جو ہے جماعت تیار کرتی چلی گئی، اس قرآن کریم کا پرچم اٹھایا تھا، ایک واحد کتاب تھی، اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اور جب نکلے تو اللہ نے صحابہ کی جماعت تیار کر دی، ایسی جماعت تیار کی کہ صبح قیامت تک نہ کوئی ایسی جماعت تیار ہو پائے گی۔ آج بھی ہمارے بیچ بھی، ہماری مساجدوں کے اندر بھی، ہمارے مدارسوں کے اندر بھی، ہمارے گھروں کے اندر بھی قرآن ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے۔ گھروں کا حال دیکھا جائے تو ہماری الماریوں کے اندر قرآن کو صرف اس کارن رکھا جاتا ہے کہ ہمارے قرآن کو دیکھ کر ہمیں مسلمان کو ثابت کر دے، ورنہ تو ہمارے قرآن کی الماریوں پر، قرآن کریم کے اوپر گرد و غبار ڈٹے ہوئے ہیں، مکڑیوں نے جالے بن دیے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا حال ہے یا مسلمانوں کا حال ہے؟ اور ایک دوسری غیر کتابوں سے اتنی دلچسپی ہو گئی ہے، ایک اخبار آتا ہے، اخبار صبح کو کھانا بھول جائے گا، ناشتہ بھول جائے گا، لیکن اخبار پڑھنا نہیں بھولے گا۔ اس کو پیسے سے خریدتا ہے، ہر مہینے پیسے بندھے رہتے ہیں،
پیسے اس دیتا ہے، اور جب اس اخبار کے اندر جھوٹی سچی دنیا بھر کی جو ہے خبریں لکھی رہتی ہیں، اور ایک ہمارا مسلمان بڑے شوق سے پیسے خرچ کر کے اسے خریدتا ہے، اسے پڑھتا ہے، جب تک ناشتہ نہیں کرتا، جب تک اس کی نیند نہیں اترتی، جب تک کہ وہ اخبار نہ پڑھ لے، کبھی اسے یہ توفیق ہوتی نہیں ہے کہ قرآن کریم بھی پڑھ لیا جائے، قرآن کریم بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر دی جائے، قرآن کریم کو گھروں کے اندر پڑھا جائے، ایک اصول بنایا جائے، کبھی نہیں سوچتے۔ اور اعتراض پر اعتراض، ہمارے مدارسوں پر اعتراض، علماء پر اعتراض، پڑھنے پڑھانے والوں پر اعتراض۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تک کہ اس قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگایا ہم نے، اگر اس قرآن کریم سے ہم نے محبت نہیں کی، اس کے پڑھنے والوں سے پڑھانے والوں سے پیار اور محبت نہیں کیا، اپنے مال کو اس قرآن کریم پر خرچ نہیں کیا، تو جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ سوچئے، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، دم نکلے گا، سانس ٹوٹے گا، کوئی کتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ڈگری اس کو دلانے کے لیے، ایک مقام اور عہدے پر پہنچانے کے لیے لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں، اور اس سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، اس سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آج تیرے باپ کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا دے، اس سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ جو ہے غسل کب واجب ہوتا ہے، اور جو ہے اگر اس سے اپنی زندگی کے مسائل پوچھ لیے جائیں، تو اظہار کرے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ کتنے روپے خرچ کیے ایک مقام پر پہنچانے کے لیے۔ اب اگر اپنے بچوں کا ان مساجد میں، ان مدارس میں پڑھنے والوں کا حال دیکھ لیا جائے، تو ایسی ماں باپ ناانصافی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ایسی ناانصافی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کل قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ آپ مسجد میں پڑھنے والے بچے کو دیکھ لیں، آپ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا حال دیکھ لیں، اور اسی جانب ایک اسی مسجد میں پڑھنے والے کا بھائی ہے، اس باپ کا دوسرا بیٹا ہے، ہزار روپے خرچ کر کے اسکول کے اندر ماہانہ فیس جمع کی جاتی ہے، اس کا بہترین بستے کا انتظام کیا جاتا ہے، صبح کو بہترین ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تھوڑی تاخیر ہو جائے، ماں باپ فون پر رابطہ کرتے ہیں، یا خود چھوڑ کر جو اسکول کے اندر جاتے ہیں، چھوڑ کر آتے ہیں، اور مدارس کا کیا حال ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر جسم کے اوپر بہترین کوئی خاص لباس ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی ٹوپیاں اچھی ہوتی ہیں، نہ ان کے پیروں میں کوئی چپل جوتیاں ہوتی ہیں، اور فیس کا تو تذکرہ ہی کیا، مساجد اور مدارس میں رسید کٹانے کا تو تذکرہ ہی کیا۔ وجہ اصل یہ ہے کہ ہم نے ہمارے دلوں سے دین کی قدر اس لیے نکلی کہ ہم نے دین پر خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے دین کے اوپر خرچ کرنا، جب مکے سے مدینہ آنے والے لوگ یا مدینے سے مکہ جانے والے لوگ قرآن کریم کیسے سیکھتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ آج مدینے سے جماعت آ رہی ہے، تو ان سے پوچھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے کچھ قرآن کریم سکھایا، ذرا ہم کو سکھا دو۔ ہمارے بزرگوں کے زندگی میں بھی، ہمارے اکابر کی زندگی میں بھی یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بارات اگر گزر رہی ہے، انتظام نہیں ہے روشنی کا، کوئی بارات گزری، کسی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے دیے جلا کرتے تھے، اس کے اندر لمپ جلا کرتے تھے، تو ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ اس بارات کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کا کوئی نسخہ، قرآن کریم جو ہے ساتھ میں لے لیا، اور اس بارات میں چل دیے، جب تک وہ روشنی دکھتی تھی قرآن کریم جو ہے یاد کیا کرتے تھے۔ اس قرآن کریم سے اتنا لگاؤ اور پیار و محبت اس قرآن کریم کو بسانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو عالم علماء بنانے کے لیے انہوں نے رات دن محنت کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور قرآن کریم کی ان کی زندگیوں کے اندر تاثیر پیدا ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ خرچ کریں، یہ کہاں سے آیا؟
بچہ ہمارا کوئی باپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ بیٹے آج تو مسجد میں گیا ہے، تم نے کیا یاد کیا ہے، آج تیرے استاد نے کیا پڑھایا ہے۔ پوچھنا چاہیے کہ بچہ تو مسجد میں گیا، کیا پڑھتا آیا، کیا سیکھ کر آیا۔ نہیں، اسکول جانے والے کا ٹائم بھی متعین، باپ کی ڈیوٹی وہاں لگے گی، وہاں سے لے کر آئے گا۔ یہ سارے کام کس لیے کی جاتے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، یہ کام حقیقتاً اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسکول اور کالج کے اندر ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ان کی قدر ہمارے دلوں میں اس لیے ہے کہ اسکول اور کالجوں کے اندر ہم پیسہ ماہانہ بھر رہے ہیں، کئی ہزار روپے کا جو ہے ان کا خرچہ ہے، اور ان سے ہمیں دنیا کموانی ہے۔ وہ ہمارے لیے آگے چل کر مال و دولت کمانے کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے ان کی ہمارے دلوں میں عظمت ہے، قدر ہے۔ ورنہ تو حقیقت ہم بھی جانتے ہیں کہ میرے بھائیوں قرآن کریم کیا چیز ہے، اور ایک ایمان والے کا جو ہے ایمان اور ایک ایمان والے کی تعلیم کیا ہے۔ سب سے پہلی تعلیم یہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ابتدا جو کی گئی وہ قرآن کریم سے ہوئی، سب سے واحد کتاب اسلام میں سب سے پہلے تعلیم قرآن کریم کی دی گئی۔ اس لیے جو ہے خود بھی قرآن کریم سے محبت کیجیے، لگاؤ کیجیے، اپنے گھروں کا ایک معمول اور اپنے گھروں کا ایک اصول بنائیے کہ ہر گھر کے اندر صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تعلیم ہو۔ قرآن کریم اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اپنے علماء سے، اپنے امام سے، جو پڑھنا جانتے ہیں اپنی ماں سے، اپنے باپ سے قرآن کریم سیکھیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔